مسلم پروگرام دی فوکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 10 نومبر ہے، 23 ربیع الاول ہے اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر وافی سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، جو بھی امت مسلمہ کے اندر تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال ہے، اس کو باقاعدگی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اس کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ تو آج ہمارا موضوع رہے گا، بہت ہی اہم موضوع رہے گا، پاکستان کو فوکس کریں گے۔ پاکستان کی خطے کے اندر ایک خاص جغرافیائی حیثیت ہے، اس وجہ سے پاکستان کو زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کو کن چیلنجز کا سامنا ہے، کیا چیلنجز اس کو درپیش ہیں، اندرونی معاملات کیا ہیں، بیرونی چیلنجز کیا ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے۔ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریسرچ اسکالر جناب حسین عباس زیدی صاحب، شکاگو امریکہ سے۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے زیدی صاحب، اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ جی بہت شکریہ علی، وعلیکم السلام، امید ہے خیریت سے ہوں گے آپ۔ بہت شکریہ۔ پاکستان کے جو موجودہ صورتحال ہے اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اس کو اندرونی اور بیرونی دونوں ہی چیلنجز کا جو ہے وہ سامنا ہے۔ اس میں تھوڑی سی تمیدی پہلے گفتگو ہو جائے تاکہ بات جو ہے وہ کھل جائے اور واضح اور آشکار ہو جائے، تاکہ ایک عام جو ایک ویور ہے اس کی بھی سمجھ میں آئے کہ ہم کس جہت کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں، پاکستان کے اصل مسائل ہیں کیا، میڈیا کے اوپر کیا پورٹری کیا جاتا ہے، لوگوں کو کیا بتایا جاتا ہے، اور پاکستان کے اصل اور حقیقی مسائل کہاں پر کھڑے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس تناظر میں عوامی ذمہ داری کیا بنتی ہے، لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے زیدی صاحب؟ جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی، پاکستان بے شمار مسائل کی آماجگاہ ہے، لیکن اس کا بنیادی جو اصل چیز ہے وہ ہے ہمارا سیاسی عدم استحکام۔ بدقسمتی سے سیاسی عدم استحکام کا شکار رہا ہے، اور جو ہمارے ہاں سیاسی نظام رائج ہے جسے ہم عرف عام میں جمہوریت کہتے ہیں، وہ دراصل بدترین آمریت ہے۔ جو جمہوریت کے نام پر آمریت قائم کی گئی ہے اور اس کا تسلسل ہے، بعضی دفعہ اس میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ بھی آئی، لیکن ہمارا جو جمہوری نظام ہے وہ بدترین مسائل کا شکار ہے، اور اس کی بنیاد ہی غلط ہے، جس کی وجہ سے کبھی عوامی نمائندگی نہیں آتی، اسمبلیوں میں عوامی حکومتیں قائم نہیں ہوتی جو عوامی مسائل کے ازالے کا حل تلاش کریں۔ اس لیے کہ جو لوگ نمائندہ ہوتے ہیں، جو منتخب ہوتے ہیں، جو اسمبلیوں میں جاتے ہیں، وہ دراصل عوام کے نمائندہ نہیں ہوتے، وہ مخصوص لوگوں کے نمائندے ہوتے ہیں، اور انہیں مسائل کا علم بھی نہیں ہوتا، اور کیونکہ وہ عوام کے نمائندے نہیں ہوتے اس لیے وہ عوام کے مسائل کو حل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، اور نہ وہ عوام پہ ان کا ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ عوام کی وجہ سے وہ اسمبلیوں میں گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو مخصوص لوگ ٹکٹ دیتے ہیں اور ان کے وہ نور نظر ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ اسمبلیوں تک پہنچتے ہیں، اور ان کا بقیہ جو وقت ہوتا ہے وہ بھی زیادہ تر وقت خوشامد کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس لیے پاکستان میں مسائل کا انبار لگتا جا رہا ہے، اور ہر آنے والا دن، ہر آنے والی اسمبلی، ہر آنے والی حکومت نئے مسائل کو وہاں پر جنم دیتی ہے اور وہ پرانے مسائل میں اضافہ کر دیتی ہے۔ یہ ہماری اصل میں صورتحال ہے۔ جب تک یہ صورتحال درست نہیں ہوگی اور عوام کے حقیقی اور اصل نمائندے جن کا تعلق عوام سے ہو وہ جب تک اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے، حکومتیں نہیں بنائیں گے، یہ مسائل حل ہونا بہت ہی مشکل نظر آتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہ صرف خوشامد کرتے ہیں اور جو وہ لائے جاتے ہیں عوامی مینڈیٹ نہیں ہوتا ان کے ساتھ، وہ باقاعدہ ایک سلیکشن ہوتی ہے، تو یہ سلسلہ کب سے ہے؟ کیا شروع جب سے پاکستان بنا ہے اسی طرح سے سلسلہ جا رہا ہے، چل رہا ہے، یا اس کے اندر بتدریج جو ہے یہ سسٹم یرغمال ہوتا گیا ہے بتدریج، یعنی کہ دھیرے دھیرے غیر محسوس طریقے سے؟ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا اور ہم نے حالات کو دیکھا، جب سے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ہمارا سیاسی سٹرکچر ہے، جو سیاسی نظام ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں
کہ لوگ آج ایک پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں، کل وہ دوسری پارٹی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. آج اس کے نمائندے تھے، کل اس پارٹی کے نمائندے ہو گئے. آج اس پارٹی نے ٹکٹ دیا، آنے والے دنوں میں دوسری پارٹی نے ٹکٹ دے دیا. تو وہ مخصوص لوگ ہیں، مخصوص خاندان ہیں، مخصوص گروپس ہیں جو ہم گزشتہ 40 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کم از کم، کہ وہی لوگ اور ان کی اولادیں، پھر ان کی اولادیں، ان کے اعزاء و اقربا، یہاں تک کہ ان کے نوکر، یہ سیاست پہ براجمان ہیں اور سیاست پر ان لوگوں کا کنٹرول ہے. چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو فرد، آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے آگے آنے کے چانسز کم ہوتے ہیں. جب وہ آگے نہیں آئے گا اور اپنے علاقے کے یا اپنی کمیونٹی کے یا اپنے طبقے کے مسائل کو وہ پریزنٹ نہیں کرے گا اور وہاں پر بیٹھ کے اس کا حل تلاش نہیں کرے گا، تو وہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. بالکل لوگ صحیح. وہی ہیں، مخصوص لوگ ہیں، ان کی اولادیں ہیں، وہ نام بدل بدل کے پارٹیوں کے وہ آتے ہیں، اقتدار پر قابض ہو جاتے ہیں. وہی لوگ مارشل لاء میں بھی رہے، وہ لوگ فوجی آمیروں کے ساتھ بھی رہے، اور ہر حکومت میں آپ دیکھیں گے کسی نہ کسی طریقے سے انہی مخصوص لوگوں کا، جو چند سو ہیں پورے پاکستان میں، ان کی اچھا اجارہ داری ہے. اب اس کے بعد ان کی دوسری اور تیسری نسل جو ہے وہ یعنی سیاسی پارٹیوں کی قیادتوں پر براجمان ہے. تو یہ حل نہیں ہو سکتا جب تک کہ حقیقی نمائندگی عوام کی اسمبلیوں تک نہ جائے اور وہ اچھا، اس میں اس کو حل عوامی کرنے کی ذمہ داری کوشش نہ کیا ہے؟ کریں. عوامی اس میں ذمہ داری عوامی کیا ہے؟ ذمہ کیونکہ عوام دیکھیں، یہ جو جیسے آپ نے کہا، بالکل درست کہا، یہ ڈھکے چھپے چہرے تو نہیں ہیں جو نسل در نسل آتے رہے ہیں، اور جو ہے بزرگ سیاستدان کھڑے ہوئے ہیں. ایک بچہ، چونکہ وہ رہنما کے کا جو ہیڈ ہے اس کا بچہ ہے، تو اس کے سامنے وہ تعظیماً ایسے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ سیاسی اعتبار سے کہیں زیادہ بالغ نظری ان کے پاس ہوتی ہے، مگر چونکہ ایک موروثی سسٹم چل رہا ہے، وہ ان کے پارٹی کے ہیڈ کا بچہ ہے یا اس کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے. عوام سے تمام چیزیں چھپی بھی نہیں ہیں. عوام کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ لوگ بھی تو جا کے ووٹ دے دیتے ہیں نا. دیکھیں، عوام سیاسی طور پر ہمارے یہاں ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اس کو سیاست سے بہت دور رکھا گیا ہے، اور عوام یہ سمجھتی ہے اس کا کام صرف جب الیکشن آ جائیں تو جھنڈے لگانا، بینر لگانا، زندہ باد مرد آباد کرنا، لیڈروں کی گاڑیوں کے آگے پیچھے بھاگنا، تالیاں بجانا اور شامیانے لگانا، اور اس کے بعد جا کے لائنوں میں لگ کے ووٹ دے دینا. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاسی ذمہ داری ہے، اور اتنا ہی ان کو بتایا گیا ہے. اس سے آگے ان کو بتایا نہیں گیا، اور ہمارے ہاں اصل میں بہت کمی ہے نظریے کی. ہمارے یہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں یا مذہبی جماعتیں ہیں، ایک دو کو چھوڑ کے کوئی نظریاتی جماعت نہیں ہے. جو نظریاتی جماعتیں ہیں بھی سو کالڈ وہ تعصب کی بنیاد پر ہیں، یا ان کا منفی رجحان ہے، مثبت رجحان نہیں کہوں گا، چاہے وہ مذہب کے حوالے سے ہو یا نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے ہو، ان کی شناخت مذہب ہو یا نیشنلزم ہو یا قومیت ہو یا لسانیت ہو. ہمارے یہاں جو باقاعدہ نظریاتی طور پر جماعتیں ہونی چاہیے یا سیاسی ادارے ہونے چاہیے، وہ نہیں ہیں، ان کا فقدان ہے. ہم لوگوں کی مرضی، ان کی ذاتی رائے، ان کے مفادات کے پیچھے ہم لوگ دوڑتے ہیں. جو وہ پالیسیاں بنا دیتے ہیں اسی کے پیچھے چلتے ہیں، اور آپ دیکھیں اس کے نتائج بالکل سامنے ہیں. گزشتہ اگر آپ زیادہ نہیں، جو آپ کی ایج ہے یا جتنا آپ کا ایکسپیرینس جو آپ نے دیکھا ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں اور اس کا جائزہ لیں، اس پہ غور و فکر کریں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو سیاست سے وابستہ رہے، سیاسی جماعتوں سے، حکومت کا حصہ رہے، کسی بھی حوالے سے اسمبلیوں تک پہنچے، حکومت تک پہنچے، اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے، ان کے اثاثوں میں اضافہ آپ دیکھیں گے، ان کی دولت میں اضافہ دیکھیں گے آپ. اور دوسری طرف پاکستان کے عوام قرضوں کے دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں. یعنی بالکل صحیح. پاکستان کی معاشی صورتحال ڈکلائن ہو رہی ہے، اور سیاسی لوگوں کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بڑھ رہی ہے. اس کا وہ بڑھ مطلب رہی ہے وہ نہیں تو طبقہ اب جو حکومت پہ برجمان ہے وہ مسلسل فائدے میں رہا اور عوام نقصان میں رہے. عوام قرضوں کا شکار ہوتے رہے، قرضوں کے نیچے دبتے رہے حکمرانوں کی، اور سیاسی لوگوں کی دولتوں میں اضافہ ہوتا رہا. یہ آپ کے صحیح سامنے نہیں. اس میں کسی پارٹی کی، کسی ادارے کی کوئی قید نہیں ہے.
یہ جرنل بات ہے جو آپ بھی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ عوام ابھی اتنے زیادہ سیاسی بالغ نہیں ہوئے ہیں، لوگوں کو دور رکھا گیا ہے. کس طرح سے سیاسی بالغ ہوں گے آخر؟ کیونکہ نہ پینے کا صاف پانی ہے، نہ آپ کے پاس صحت کی سہولیات ہیں، نہ آپ کے پاس ہاسپٹل ہے. آپ کے سامنے آپ کے ملک کا وزیر اعظم چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے یہ کہتا رہا کہ مجھے لندن جانا ہے اور جا کے چیک اپ کرا کے میں آتا ہوں. کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے یا یہ سوچنے والا نہیں ہے کہ یہ شخص 3 بار وزیر اعظم رہا، اس کے اپنے علاج کے لیے یہاں پر نہیں ہے، تو جو عام 22 کروڑ لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ تو یہ تمام چیزیں ہیں. اگر آپ پوچھ نہیں سکتے، آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، کم از کم اپنے ذہن میں سوچ تو سکتے ہیں. کیا فکری غلامی سے بھی آزاد انسان نہیں ہو سکتا؟ اس کے اوپر بھی قدغن ہے. انسان خود تو کم از کم سوچ سکتا ہے. تو یہ بھی عوام کا یہاں پر کیا آپ کوئی قصور نہیں دیکھتے؟ اتنی کامن چیز، اتنی بنیادی چیز یہ سوچنے اور سمجھنے سے بھی محروم ہے. عوام کو سیاسی منظرنامے سے دور رکھا گیا، سیاست سے دور رکھا گیا. جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ ان کا کام صرف جھنڈے لگانا، نعرے لگانا، پتھراؤ کرنا، پولیس کے ڈنڈے کھانا اور تھانوں میں بند ہو جانا، یہ پارٹیسپیشن ہے صرف عوام کا، ہر پارٹی میں، ہر سیاسی جماعت میں. کیونکہ سیاسی جماعتیں نظریاتی بنیادوں پر قائم نہیں ہیں. اور یہ آپ کے سامنے ہے صورتحال کہ آپ بتائیں کہ کون سی جماعت ہے جس کا کوئی سیاسی نظریہ ہے؟ کوئی سیاسی نظریہ نہیں ہے. یہ خاندانی پارٹیاں ہیں، یہ فرنچائزڈ ہے، یہ ایک کارپوریٹ نظام ہے جس کے تحت یہ پارٹیاں چلائی جا رہی ہیں. اس کے بعد ان کے ورثہ ہیں. جیسے دولت، اثاثے، گھر، جائیدادیں اولاد میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، اسی طریقے سے سیاسی جماعتوں کا جو حکمرانی ہے یا سیاسی جماعتوں کا جو کنٹرول ہے وہ آنے والی نسلوں میں ان کی ٹرانسفر ہو جاتا ہے. یہ صرف یہ حکمرانوں، صرف یہ سربراہوں کا ہی نہیں، بلکہ اس میں وہ لوگ جو مخصوص ہیں اور عرصے 40 سال سے، 50 سال سے، 30 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سیاسی پارٹیوں سے وابستہ تھے اور اس کے بعد ان کی اولادیں ان کی جگہوں پہ آ گئیں، ان کے بھائی آ گئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ میاں بھی ایم این اے ہے تو بیوی سینیٹر ہے، بچے جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، اور انہی لوگوں میں یہ چیز آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. عوام اسمبلیوں سے، عوام سیاسی نظام سے دور تک ہوتے چلے جا رہے ہیں. پہلے جو کچھ وابستگی تھی تھوڑی بہت لوگوں میں، جب ابتدا میں ہم نے دیکھا کہ کچھ نہ کچھ عمل دخل تھا، کچھ لوگ اپنی محنتوں سے، اپنے سیاسی نظریات سے، اپنی ایکٹیویٹیز سے آگے آ جاتے تھے اور اپنے مسائل کو نیشنل لیول کے اوپر وہ پریزنٹ کرتے تھے، کم از کم پریزنٹ تو کرتے تھے. اب وہ چیز بھی ختم ہو گئی ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالکل نچلی سطح سے لے کے اوپر کی سطح تک صرف اور صرف معیار خوشامد ہے کہ لیڈروں کی یا سربراہوں کی، پارٹیوں کے جو خوشامد جتنی زیادہ کرے گا پارٹی میں اتنا وہ اوپر آئے گا. یہ اصل میں عوامی نمائندگی نہیں ہے. اسی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. عوامی انٹرسٹ کا کوئی کام نہیں ہو رہا، یعنی کاؤنسلر کے لیول سے لے کے سینٹ تک. جان کس طرح چھوٹے گی؟ آپ یہ دیکھیں گے کس طرح چھوٹے گی؟ اصول کیا ہے؟ جان سے اس طرح سے چھوٹے گی کہ اب ایجوکیٹڈ لوگ آگے آئیں اور نظریاتی بنیادوں پر یا تو سیاسی پارٹیاں قائم کریں یا اپنی پارٹیوں میں، جس بھی وہ پارٹی میں ہیں وہاں پر وہ سیاسی نظام کو رائج کریں، یا پھر نظریاتی بنیادوں پر اپنی پارٹیوں کو استوار کریں. لیکن مشکل یہ ہے کہ ان کی بات میں کوئی ویٹ نہیں ہے. موجودہ نظام میں جہاں پر ہر چیز یرغمال نظر آتی ہے، عدلیہ سے لے کے اور تمام جگہوں پر مداخلت نظر آتی ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مکمل یرغمال ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مکمل آزاد ہے. معاملات الجھے ہوئے رہتے ہیں، میڈیا کے اوپر سب آتے ہی رہتا ہے. ایک ایسے نظام میں اگر کوئی سامنے کھڑا ہوتا ہے اور ایک ایسی نیوٹرل ایک پارٹی لانچ کرتا ہے جس میں عوامی نمائندگی ہوتی ہے، جس کے پیچھے بیک کے اوپر بڑے بڑے جاگیردار نہیں ہوتے، سرمایہ دار نہیں ہوتے، اس کے اوپر طاقت کے جو سرچشمے ان کا ہاتھ نہیں ہوتا، تو ان کو آگے جانے کون دے گا؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی آگے نہیں جانے دے گا. کیونکہ اصل میں جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں کہ جہاں پر سیاسی تربیت ہوتی ہے، میں اسٹوڈنٹس آرگنائزیشنز کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں سیاسی اسٹوڈنٹس کی یونینز نہیں ہیں، اسٹوڈنٹس آرگنائزیشنز نہیں ہیں، لیکن سیاسی تربیت تعلیم کے ساتھ ساتھ
تعلیمی اداروں میں ہوتی ہے جس کا ہمارے یہاں فقدان ہے. ہمارے یہاں تعلیم کو اور تعلیم کے اداروں کو برباد کر دیا گیا ہے. سب سے پہلے جو چیز برباد کی گئی وہ تعلیمی ادارے تھے. پاکستان میں تعلیمی اداروں کا جو حال ہے وہ آپ جانتے ہیں. طبقات کو تقسیم کر دیا گیا ہے مزید اور اس کو گہرا کر دیا گیا ہے. تعلیم کے نظام کو برباد کر کے تعلیمی نظام میں طبقاتی نظام کو لا کر آپ یہ دیکھیں جو سرکاری اسکولز ہیں, سرکاری تعلیمی ادارے ہیں, جہاں عوام کی اکثریت جاتی ہے, وہاں انہوں نے کیا حشر کر رکھا ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف کسی ایک حلقے میں ہو رہا ہو, یہ پورے ملک میں ہو رہا ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھیں گے, آپ مجھے بتائیں کہ اگر جو یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, یہ حکمران, یہ سیاسی رہنما, یہ جھوٹ بولتے ہیں عوام سے کہ یہ تعلیمی نظام بہتر ہو رہا ہے, یہاں پہ تعلیمی نظام بہتر ہو رہا ہے, وہاں ہو رہا ہے, پنجاب میں تعلیمی نظام اچھا ہو گیا ہے, سندھ میں اچھا ہو گیا ہے, آپ مجھے یہ بتائیں, آپ مجھے ایک منٹ میں اپنا یہ بات مکمل کروں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو صوبائی اسمبلی کے اراکین ہیں, جو قومی اسمبلی کے اراکین ہیں, جو سینیٹرز ہیں, جو حکمران ہیں, جو وزراء ہیں, جو 20-21 گریڈ کے لوگ ہیں, جو فوجی جرنیلز ہیں, جو ہمارے جج ہیں, وہ سٹی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک کے جج, آپ مجھے بتائیں ان کے بچے, ان کے پوتے, ان کے نواسے کتنے ہیں جو سرکاری اسکولوں میں جاتے ہیں؟ آپ مجھے کسی ایک فرد کا نام بتا دیں, ہزاروں میں سے ایک آدمی کا نام بتا دیں کہ ان کے بچے, ان کے ورثاء, ان کی اولادیں ان سرکاری اسکولوں میں جاتی ہیں. آپ کو ایک آدمی نہیں ملے گا. بالکل صحیح, بہت اچھا پوائنٹ ہے, اور یہی عوامی بیداری اسی سے آنی ہے, یہی تمام چیزیں لوگوں نے سوچنی ہے اور اس کے بعد آگے بڑھنا ہے تاکہ پاکستان کا سیاسی نظام جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط ہو اور عوامی جو امنگیں ہیں اس کے اندر شامل ہو سکے تاکہ آپ اس کے ثمرات بھی حاصل کر سکیں. اس وقت جو ہے ایک مختصر سی بریک کا ہمیں کہا جا رہا ہے, ایک مختصر سی بریک پر ناظرین جا رہے ہیں, اور بریک سے جیسے ہی واپس آتے ہیں آپ کے جو دل کی بات ہے, جو آپ کے اصل مسائل ہیں, ان کو لے کر آپ کی خدمت